نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء دارالعلوم دہلی، آج 12 ربیع الاول 1448 ہجری مطابق 26 اگست 2026 ہے، اور آج کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے مشہور و معروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول عام الفیل، یعنی وہ سال جس میں ابرہہ نجاشی اپنے لشکر کو لے کر آیا تھا، جس کا ذکر سورہ ایلاف میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو اس واقعے کے 55 دن بعد 22 اپریل 571 عیسوی مطابق یکم جیٹھ سنوت 628 بکرمی کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ وہ ذات گرامی دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جس نے سسکتی انسانیت کو، جو دنیا کے ظلم و ستم سے کراہ رہی تھی، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، ہر جگہ یأکل القوی من الضعیف کا مظہر تھا کہ ہر طاقتور کمزور کو کھائے جا رہا تھا۔ لوگوں نے جو پیسے والے تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، انہوں نے اپنے ہی جیسے بنی نوع انسان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ تو اس غلامی سے نکالنے کے لیے اور انسان کو اس کا حقیقی شرف عطا کرنے کے لیے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، جو حضرت ربعی نے رستم کے دربار میں کہا تھا، یا جو حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں اس وقت کے عرب کی صورتحال بیان کی تھی، تو اس سسکتی انسانیت کو اس کا اپنا حقیقی شرف اور اپنا استحقاق عطا کرنے والی شخصیت، جس میں سب کے درمیان مساوات ہو، برابری ہو، جہاں ہر کمزور طاقتور سے اپنا حق لینے کا، اپنا حق وصول کرنے کا اختیار رکھتا ہو، جو بات آپ کے شاگردوں نے، آپ کے صحابہ نے، اور ان میں سب سے برتر اور افضل اور اعلی حضرت ابوبکر صدیق نے قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنے پہلے خطاب میں بیان کی تھی کہ میرے نزدیک ہر ضعیف، ہر کمزور طاقتور ہے، تاں کہ اس کو اس کا حق دلا دیا جائے، اور ہر طاقتور، ہر وڈیرا، ہر صاحب حیثیت جو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہو، وہ میرے نزدیک ضعیف ہے، کمزور ہے،
تاں کہ غریب کا کمزور کا حق اس سے وصول نہ کر لیا جائے۔ اس پیغام لانے والے پیغامبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آپ تشریف لائے، وہ آفتاب مہتاب طلوع ہوا حضرت آمنہ کے گہوارے میں۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد کا اب جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جناب عبداللہ اور ان کی بیوی یعنی آپ کی والدہ آمنہ دونوں یثرب سے، جو کہ سسرال تھی، آپ کی ننیال تھی اور حضرت آمنہ کا مائکہ تھا، وہاں سے آ رہے تھے کہ راستے میں بیمار پڑ گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بیماری کی خبر جناب عبد المطلب کو، آپ کے دادا کو ملی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے جو آپ کے وصی تھے، جو آپ کے جانشین تھے، حضرت زبیر، جن کے تلفظ میں بعض اہل لغت نے زبیر کا لفظ بتایا ہے کہ زا کا زبر ہو اور با کا زیر ہو، لیکن شہرت زبیر ہی کی ہے۔ حضرت زبیر کو بھیجا تیمارداری کے لیے، لیکن جاں بر نہ ہو سکے اور ان کی تدفین وہیں مدینہ منورہ میں، جو کہ اس وقت یثرب کے نام سے موسوم تھا، وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ حضرت زبیر کا نام آیا ہے، لبوں پہ یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، بار الہا زباں پہ یہ کس کا نام آیا کہ نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، زبیر ابن عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا۔ عجب معاملہ ہے کہ یہ اب جناب عبد المطلب کے وصی ہیں، جانشین ہیں۔ الاستیعاب کی عبارت ہے اور دوسری جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ کانا وصی ابی، اپنے باپ کے وصی تھے، جانشین تھے۔ تمام معاملات میں دخیل حضرت زبیر ابن عبد المطلب، جتنی اس وقت خانہ کعبہ کے تعلق سے جتنے مناصب تھے، وہ چاہے رفادہ ہو، سیادہ ہو، وہ سارے کے سارے زبیر بن عبد المطلب کی طرف منتقل تھے۔ کبیر و بنی ہاشم بعد ابی وسیدہم فی حرب الفجار، قائدانہ رول جن کا رہا حرب فجار میں، جو 10 سال تک چلتی رہیں، وہ زبیر ابن عبد المطلب ان کے تمام پورے حالات زندگی کو دھومل کر دیا ہے۔ خدا جانے ایسا کیوں ہوا، کس نے یہ پہلی گرد ڈالی اور پھر گرد پڑتی چلی گئی، لیکن گرد پڑ جانے سے کسی کی شخصیت مٹ نہیں جاتی۔ وہ قائد مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، کفالت کی، جو مکے میں صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب شجاعت تھے، جن کی شجاعت کا شہرہ تھا، جن کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا، اس قائد مکہ کے رول کو پوری طرح سے گول کر دیا، حالانکہ وہ اپنے باپ کے بجا طور پر جانشین تھے۔
یہاں تک روایات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے اس میں یہی زبیر ابن عبد المطلب ہیں جنہوں نے خطبہ دیا ہے، لیکن ہر جگہ ان کے نام کو گول کر کے اور ایک دوسرا نام جناب علی کا ڈال دیا گیا، حضرت ابو طالب کا ڈال دیا گیا۔ جناب ابو طالب کی خدمات سے انکار نہیں، ان کی بے مثال خدمات ہیں، لیکن تقریباً 25-30 سال تک بلا استثناء زبیر بن عبد المطلب نے کفالت کی ہے۔ زبیر بن عبد المطلب وہ اپنے ساتھ سفروں میں لے کر گئے ہیں، یمن لے کر گئے ہیں جبکہ آپ کی عمر صرف تقریباً 10 سال تھی۔ حرب فجار میں انہوں نے زبیر بن عبد المطلب کو تیر پکڑائے ہیں۔ اسی طرح حلف الفضول پیکٹ کو، جو سب سے پہلی ایک انجمن تھی مظلوموں کے حق میں، ظالموں کے خلاف، جبر و استبداد کے خلاف، جو مکے میں ایک انجمن قائم کی گئی حلف الفضول، اس کے داعی یہی زبیر بن عبد المطلب تھے۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جوڑا اور یہ طے کیا کہ جب تک مظلوم کا حق مظلوم تک نہ پہنچ جائے ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے۔ لَنَكُونَنَّ مَعَ الْمَظْلُومِ حَتَّى يُؤَدَّ إِلَيْهِ حَقَّهُ مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوفَةً وَفِي التَّعَاصِ فِي الْمَعَاشِ۔ جب تک سمندر میں ایک قطرہ موجود ہے ہم مظلوم کے ساتھ رہیں گے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیکٹ جو ہوا، جس وقت آپ کی عمر کوئی تقریباً 20 سال کے لگ بھگ ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ شہدت فی دار ابن جدعان حلفاً، میں اس پیکٹ کے وقت جب کہ وہ ہوا میں موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ لو دعیت لہ فی الاسلام لعجبت، اور اگر آج بھی ایسے کسی پیکٹ کے لیے، کسی معاہدے کے لیے مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے مجھے آواز دی جائے گی تو میں اس آواز پر لبیک کہوں گا۔ کمال ہے، زبیر بن عبد المطلب اتنی اہم شخصیت کا مالک، اس کا قائدانہ رول، لیکن اس کو یکسر اس کو دھومل کر دیا گیا۔ لوگ جانتے ہی نہیں کہ کوئی زبیر ابن عبد المطلب بھی کوئی شخص تھا، بہترین شاعر، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ان کا ایمان و یقین، وہ ان لوگوں میں شمار ان کا جو اس وقت حنفاء کہلاتے تھے، حنیفی، جیسا کہ ان کے والد عبد المطلب تھے۔ دین ابراہیم پر جو لوگ تھے اس وقت گنے چنے، خال خال انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ، تو اپنے باپ کے نقش قدم پر یہ بھی حنیفی تھے، دین حنیف پر، دین ابراہیم پر۔ ایک ظالم کا انتقال ہوا، لوگوں سے پوچھا، بتایا کہ مر گیا، وہ کہا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے ظلموں کا انصاف ہوگا۔ معلوم ہوا کہ وہ شخص آخرت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، حشر و نشر پر وہ ایمان رکھنے والے تھے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے عزیز طلبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آج 12 ربیع الاول ہے، ہم اس کو ربیع الاول کو یوم پیدائش کے تعلق سے موسوم کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہے۔ پیدائش 9 ربیع الاول کی ہو یا آج کے 12 ربیع الاول کی ہو، اصل یہ ہے کہ جو آپ کا پیغام تھا، جس کے لیے آپ تشریف لائے، جس ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے، جن سچائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے جو آپ دنیا میں تشریف لائے، ہمیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ مظلوم کی داد رسی، ظالم کے خلاف جو آپ کا مشن تھا، جو آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا اور آپ کے شاگردوں نے، آپ کے صحابہ نے جس پر عمل کیا کہ ظالم کے ہاتھ سے اس نے جو ظلم کیے مظلوموں پر، تو اس وقت تک چین نہیں پڑی جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہیں دلوا دیا۔ دنیا کی یہی تاریخ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور جتنے بھی یہ رہبران قوم دنیا میں آئے، وہ چاہے ملہمین ہوں، مرشدین ہوں، جتنے بھی دنیا میں آئے، ہر قوم میں آئے، ہر ملک میں آئے، لیکن سب جانے کے لیے آئے۔ ہر ایک نے یہ کہا کہ ہم جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن ہمارے بعد آئے گا ایک جو دنیا کو حق و انصاف کی روشنی سے منور کرے گا۔ ہر جگہ آئے، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں آئے، وہ چاہے بدھا ہوں، چاہے اور دوسرے ہوں، چاہے حضرت مسیح ہوں، سب نے یہی کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ ہمارے بعد ایک بڑا مرشد، مصلح آنے والا ہے۔ جس وقت کے آخری وقت ہے بدھا کا، اور ان کا شاگرد خاص نندا کھڑا ہوا ہے۔ کیوں رو رہا ہے میرے عزیز؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں۔ کہا میرے آقا آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہمیں سچی تعلیم کون دے گا؟ کہا میں کوئی پہلا بدھا نہیں ہوں، نہ آخری بدھا ہوں، میرے بعد ایک اور آئے گا، ایک اور آئے گا۔ ہم کیسے پہچانیں گے اسے؟ ہم کیسے پہچانیں گے؟ کہا اس کا نام متریا ہوگا۔ متریا کے معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر 16 اکتوبر 1930 کے اخبار لیڈر کے اس مضمون پر ڈالیں جو ایک بدھسٹ نے، ایک بہت بڑے بدھسٹ نے یہ مضمون لکھا تھا، جس میں متریا کے معنی لکھے تھے کہ اس کے معنی ہے رحمت، اس کے معنی ہے رحمت۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رحمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، جو دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مجسم رحمت ہیں، اور صرف اپنے عزیز و اقارب، اپنے محلے اور پڑوس اور شہر اور اپنے ملک اور خطے کے لیے نہیں، بلکہ الا رحمۃ للعالمین، پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو چاہے وہ بدھا ہوں، چاہے وہ عیسیٰ ہوں، جنہوں نے کہا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
کہ میں جا رہا ہوں لیکن بشارت دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک آئے گا پیغمبر جن کا نام احمد ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کے بعد آپ کی پیدائش تک کسی ایک متنفس ایک بچے کا نام بھی کہیں احمد نہیں رکھا گیا۔ آپ کی پیدائش کے قریب جب کاہنوں سے کچھ سنگن ملی کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام محمد ہے، تو اہل سیر نے، اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ چند نام آپ کی پیدائش سے پہلے لوگوں نے اپنے بچوں کے محمد نام کے رکھے، جیسے محمد ابن اوحیحہ، محمد ابن مسلمہ، محمد ابن سفیان ابن مجاشع، محمد ابن برا البکری، محمد ابن حمران، محمد ابن خزاع۔ یہ چند نام ملتے ہیں، لیکن یہ بھی تاریخ کی شہادت ہے کہ سوائے محمد الرسول اللہ کے، محمد ابن عبداللہ کے، ان میں سے کسی ایک نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ الوداعی کلمات، وہ ذات گرامی جس نے دنیا سے جاتے جاتے یہ پیغام دیا کہ لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ علاقے کے اعتبار سے، نہ رنگ کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا۔ وہ ذات گرامی آج اس مہینے میں جلوہ گر ہوئی، جس نے جاتے جاتے اس عورت ذات کے لیے، اس صنف نازک کے لیے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس عورت ذات کا خیال رکھنا، اس عورت ذات کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ استوصو، خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا اس عورت ذات کا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اس عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ فإنہن عندکم عوان ان لنسائکم علیکم حقا، عورتوں کا بھی حق ہے۔ اس وقت، اس دور میں، اس ماحول میں جبکہ عورت کو خرید و فروخت کی چیز سمجھا جاتا تھا، کوئی حق نہیں تھا اس کا، وہ ایک شے محض تھی، جیسے خرید و فروخت کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سامان خریدتا انسان، عورتیں بھی اسی زمرے میں تھیں۔ اور ایک عرب ہی نہیں، عجم کا بھی وہی حال تھا، اور اسی ظلم و زیادتی کی بنا پر عورت اپنے شوہر کے مرنے پر اپنے آپ کو زندہ درگور کرنا بہتر سمجھتی تھی۔ وہ ظلم و ستم تھے انسانیت پر، انسانیت کے ساتھ، جس میں اشراف اور اجلاف کی تقسیم کی گئی، جس میں سورن اور شودر کی تقسیم ہوئی، یہ اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، یہ ارذل ہیں، یہ تقسیم ہوئی۔ اور جہاں اجلاف کو، شودروں کو جینے کا بھی حق نہیں دیا گیا، کتے، بندر، سور، خنزیر ان کے برابر ان کا مہتو تھا، ان کی حقیقت تھی۔ محمد عربی آئے
اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ سب آدم کی اولاد ہے، سب آدم کی اولاد ہے، انسان ہی نہیں جانوروں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے ستانے پر بھی آپ نے سزائیں دی ہیں، آپ نے احکامات دی ہیں۔ وہ ذات اس ماہ مبارک میں جلوہ گر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیغام کو سمجھنے کی، آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، ایک تو پیدائش ہے، میلاد ہے، اور ایک مقصد میلاد جو پیدائش کا مقصد تھا، اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔